بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جس ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے پیدا کیا، تو اسی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور اسی ذات نے تمام انسانوں کو ماں باپ کے ملاپ سے بنایا۔ تو اسی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو بغیر باپ کے پیدا کرنا اگرچہ عام عادت کے خلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو بغیر ماں کے حضرت حوا علیہ السلام کا پیدا ہونا اور حضرت آدم علیہ السلام کا بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا اس سے بھی زیادہ خلاف عادت ہے۔ اس آیت میں چند باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کا ظاہری نظام اسباب کے ماتحت چلتا ہے، مگر اصل مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے، جس نے تکوینی امر سے ہر انسان کو کن کے ذریعے سے پیدا کیا، اور اسی اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا تو وہ ارادہ جب کسی چیز کی طرف اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز وہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تکوینی امر کے ذریعے سے اس چیز کو وجود بخشا، اور اللہ تعالیٰ کے جب اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ کے کا تکوینی حکم متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ چیز تکوینی حکم قبول کرتا ہے اور وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی تکوینی نظام میں مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، جس کا حاصل حکم تکوینی ہے، اور مخلوق کا قبول کرنا اور جواب دینا یہ بھی تکوینی ہے، اور اس سے پہلے ارادہ تکوینی اللہ تعالیٰ کا ہوا ہے۔ تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، لیکن تکوینی نظام میں سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، پردے غیب میں سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، لیکن ظاہری نظام میں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے۔ تو مسبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنا وہ انسان اس کو اختیار کرتا ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مٹی بنائی، تو بغیر مٹی کے بھی پیر فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مٹی بنائی اسباب کے دائرے میں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کی بائی فسلی سے، بغیر بائی فسلی کی بھی پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسباب کا نظام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کو وجود میں لایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتے تھے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا بغیر ماں باپ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ نصاب یعنی اسباب کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا کا نظام اسباب کے ماتحت چلتا ہے، تکوینی نظام وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، اور تشریعی نظام جو ظاہر میں جس کے ہم مکلف ہے یہ انسان کے ہاتھ پیر سے ہوتا ہے۔ تو زندگی دینا جو بنیادی چیز ہے، زندہ ہونا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہم پیدا ہوئے، حضرت حوا علیہ السلام سے ہم پیدا ہوئے، پھر اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں، یہ سب پر انسانیت اس پر متفق ہے۔ تو یہ تکوینی نظام کا ڈھانچہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو اسی طرح اور تشریعی نظام اس کے لیے الگ ہے، یعنی شادی کرنا، شادی کے لیے تیاری کرنا، شادی کا نظام چلانا، اور اس کے بعد پھر ماں باپ سے اکٹھے اللہ تعالیٰ پھر بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ تشریعی نظام ہے، یہ ظاہری نظام ہے، اور اس ظاہری نظام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے منشا کا عمل دخل ہے، اور انسان کو اس ظاہری نظام کی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے جو حالات ہیں موجودہ زمانے میں، تو علامات تکوینیہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں، لیکن انسان جس چیز کا مکلف ہے وہ مسبب الاسباب ذات نے جس چیز کے بنانے کا فیصلہ کیا ہے
تو اس کے لیے جو علامات بنائے ہیں تو ان علامات کو دیکھ کر اس کے لیے تیاری کرنا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اس حکم کا انسان مکلف ہے، اور اس حکم کے دائرے میں رہ کر شریعت کی دیگر اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو بنانا، اس کو کرنا، یہ انسان اس کا مکلف ہے۔ تو جب علامات زمانیہ پورے ہوئے جیسے کہ حدیث میں ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ امام مہدی کا آنا متواتر حدیث سے ثابت ہے، تو امام مہدی وہ جب زمانہ پورا ہوگا تو اس زمانے کے پورا ہونے کے بعد امام مہدی آئیں گے۔ تو امام مہدی کو کون لائیں گے؟ وہ خود تو نہیں آئیں گے بلکہ علماء ان کو لائیں گے۔ تو علماء وہ کون ہوں گے؟ اس کے لیے حدیث میں ہے، ابن حماد کتاب الفتن کی حدیث میں ہے کہ علماء نے 313 لوگوں کو، ہر عالم نے 313 لوگوں کو تیار کیا ہوا ہوگا۔ تو جب علماء اٹھیں گے 313 لوگوں کو تیار کریں گے، تب جا کے مکہ پہنچیں گے، اور چونکہ انہوں نے حالات کے تناظر میں یہ معلوم کیا ہوگا کہ یہ امام مہدی کا زمانہ ہے، اس لیے ہم لوگوں کو صرف اسی عنوان پر جمع کر رہے ہیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کر کے لوگوں کو اس بات پر جمع کرنا، اور وہاں جا کر لوگوں کو امام مہدی کو تلاش کرنا، اور جن لوگوں سے بیعت لیا ہے ان کا اعتماد لا کر ان کے اعتماد کو پورا کر کے، یعنی جس کام کے لیے اس کو عالم کو مکلف بنایا ہے تو اس کام کی ذمہ داری وہ پورا کرنا، تا امام مہدی کو تلاش کرے، امانت اور دیانت کو دیکھے، اور جو علامات شخصیہ حدیث میں بیان ہوئی ہے ان علامات شخصیہ کے تناظر میں مہدی کو دیکھے، اور جب سارے علماء اس پر متفق ہوں، 7 علماء، تب جا کے امام مہدی کی ہاتھ پر بیعت کرے۔ تو یہ علامات زمانیہ، علامات شخصیہ اور علامات شرعیہ دو دینی احکامات ہیں، ان احکامات کو علامات مکانیہ جہاں جہاں تلاش کرنا ہے ان احادیث میں ان کو دیکھنا اور اس کے لیے محنت کرنا، لوگوں کو سمجھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی تکوینی طور پر جو اندر کا نظام ہے انسان اس کا مکلف نہیں ہے، انسان تو ظاہر کا مکلف ہے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔